وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں MT-IMF سے ملاقات، کہا کہ مالیاتی خطرات سے دوچار ممالک کی امداد کے لیے قرضوں کی ادائیگی کو آسان کیا جائے۔ جسٹس شاہ آفریدی چیف جسٹس نامزد ہوتے ہی متحرک ہو گئے۔ جسٹس شاہ آفریدی نے بریفنگ کے لیے عدالتی سٹاف کو بلا لیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد جسٹس شاہ آفریدی کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس نے جسٹس شاہ آفریدی کو مبارکباد پیش کی۔ جسٹس شاہ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ان کے چیمبر میں ملے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی نامزد چیف جسٹس سے ملاقات، جسٹس شاہ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ دونوں کی ملاقات میں عدالتی امور سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اٹارنی جنرل چیف جسٹس قاضی فائزہ سے بھی ملے۔ ادھر نئے چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب کی تیاریاں شروع۔ جسٹس شاہ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ایوان صدر کا سپریم کورٹ انتظامیہ سے رابطہ، تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فہرست مانگ لی۔ سپریم کورٹ سے پہلا کیس آئینی بینچ کو بھیج دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے برطرف ملازمین کی بحالی کی درخواستیں آئینی بینچز کو بھیج دیں۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور نے ریمارکس دیے۔ اس کیس میں آئینی سوال ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی کیسز آئینی بینچز ہی سنیں گے، اس لیے اعلیٰ بینچز بنیں گے، وہی تعین کریں گے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا یہ کیس اہم آئینی بینچ ہی سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے پر روانہ ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ آج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ PTI کی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی شدید مذمت، آئینی ترمیم چیلنج کرنے کا کام لیگل کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ PTI کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بائیکاٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ملک گیر تحریک کی تیاریوں کے لیے ذیلی کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ کور کمیٹی نے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتوں پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بانی چیئرمین کی جیل سے رہائی کی جامع حکمت عملی پر بھی غور۔ بانی PTI کی رہائی کا معاملہ ہر فارم پر اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا۔ عدالت سے ضمانت منظور، رہائی پھر بھی دور۔ ضمانت ملنے کے باوجود بشریٰ بی بی کو رہائی نہ مل سکی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ضمانتی مچلقے جمع کرانے کے باوجود سابق خاتون اول کی رہائی کی روپکار اڈیالہ جیل نہ پہنچ سکی۔ متعلقہ جج کے دستخط کے بعد آج رہائی کی روپکار جاری ہونے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا عدالت کے 6 ستمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ بانی PTI کے وکلاء نے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی کی ملاقات کی درخواست بھی آج سنی جائے گی۔ پارلیمنٹ کا کام یہ نہیں کہ وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے۔ جس طرح آئین پر ڈاکہ مارا گیا یہ قابل مذمت ہے۔ سینیٹر حامد خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو نکالنے کا بدلہ عدلیہ سے لیا جا رہا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہنا بھی نامناسب ہے۔ جس طرح ووٹنگ ہوئی سب عوام کے سامنے ہے۔ تیسرے نمبر پر موجود تعیناتی کا مقصد عدلیہ کی تقسیم ہے۔ آئینی ترمیم پاس ہو کر آئین کا حصہ بن گئی۔ ججز ہیڈ لائنز والے کیسز میں زیادہ وقت لگاتے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا سائل کو اب اپنے فیصلوں کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وفاق کے بعد صوبوں میں بھی آئینی بینچز بنیں گے۔ ترمیم کا فائنل ڈرافٹ وہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے بنایا۔ یہ ترمیم بھی 73 کے آئین جتنی ہی اہم ہے۔ آئینی ترمیم صوبوں کے درمیان مساوات کو یقینی بنائے گی۔ ایک شخص جو کہ اس اسمبلی کا ممبر نہیں، اسے آئینی ترمیم پسند نہیں، ریکارڈ پر موجود ہے، وہ شخص انصاف پر یقین نہیں رکھتا۔